یہ حالات ہیں وہاں پر، اور پھر وہ باقاعدہ گوریلا جنگ کی طرح فوج پر حملے بھی کرتے ہیں. بہت سارے فوجی جو ہیں وہ مارے بھی جا چکے ہیں ان کی. تو سر اس میں انڈین فوجیوں کی کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، انڈین آرمی کی وہ انڈین آرمی تو بتاتی نہیں، لیکن وہاں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ پورا کانوائے جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے گھات لگا کر حملے کیے اور قتل کر دیا. 4000 گھر جو ہیں وہ جلائے جا چکے ہیں جو کرسچنس کے ہیں، اور ان میں چرچ بھی شامل ہیں. چرچوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے. یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بنیادی طور پر یہ جو شمال مشرقی انڈیا کی ریاستیں ہیں یہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل. ہمارے دشمن اور ہمسائے ملک انڈیا میں منی پور میں حالات جو ہے انتہائی زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر سویلینز کی ہلاکتیں ہوتی ہے اور کئی فوجی جوان جو ہیں ان کی بھی موت ہو جاتی ہے. یہ دنگے فساد کیوں ہو رہے ہیں؟ منی پور میں موجودہ صورتحال کیا ہے اور اس صورتحال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس صورتحال کی وجہ کیا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار خالد بیگ صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سر یہ منی پور میں جو دنگے ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ، فساد ہو رہے ہیں، انہیں کیا کہا جائے گا اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اب ہوا یہ کہ وہاں پر جو ہے ایک تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی کہ ہمیں علیحدگی جو ہے ہماری ہونی چاہیے اور ہماری الگ شناخت ہونی چاہیے. لیکن اس پر اس طریقے سے انڈین گورنمنٹ جو ہے اس نے کوشش کی کہ ان کو راضی کیا جائے. وہاں کے جو انفلوئنس لوگ تھے، جو ٹرائبز کے سربراہ تھے، چیفز تھے، ان کو ساتھ ملا کر وہ حکومتیں اور وہ سارا سلسلہ چلتا رہا. لیکن اسی دوران یہ جو منی پور ہے اس کے اندر فسادات جو ہے وہ اس لیے بھی پھوٹ پڑے، جو کہ ناگالینڈ میں بھی چلے گئے اور دائیں بائیں باقیوں میں بھی، کہ جو کوکیز ہیں یہ زیادہ تر شہروں میں آباد تھے اور یہ کرسچنز ہیں، یہ رومن کیتھولک کرسچنز ہیں. تو باقی جو ہیں وہ جو ہندو ہیں وہ ارد گرد کے جو اسباب کے علاقے ہیں سارے، وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، شہروں میں بھی آباد تھے. تو ان کے ساتھ جو فسادات جب بھی شروع ہوئے، جو کچھ بھی ہوتا تھا اس میں ان کے گھر جلائے جاتے، چرچوں کو آگ لگائی جاتی، وہاں پر ان کی جو راہبائیں ہیں ان کو ریپ کیا جاتا، قتل تک کر دیا جاتا. لیکن اس پہ نہ تو کبھی عالمی سطح پر احتجاج ہوا، نہ ہی کبھی دنیا نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ وہاں پر ایک باقاعدہ کرسچن کی جو ہے وہ نسل کشی جو ہے اس کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے اپنا ایک الگ سے ایک اسٹیٹس جو ہے وہ دیا جائے، اور انہوں نے ایک بڑی تنظیم سازی بھی کی. اسی دوران جو کوکیز تھے انہوں نے ایک تنظیم بنا کر باقاعدہ جو ہے پورے منی پور کے اندر قبائل میں یکجہتی کے لیے جو ہے ایک جلوس نکالا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں وہ کرسچن بھی شامل تھے، اس میں بدھ بھی شامل تھے، اس میں مسلمان اقلیت جو وہاں پہ تھی مسلمانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. لیکن متیوں سے یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. جب ان پہ حملہ کیا تو انڈیا کی اپنی جو رپورٹس کے مطابق نومبر 2024 تک وہاں پر ہزاروں لوگ زخمی ہو چکے تھے، اور جو مارے گئے افراد تھے ان کی تعداد 380 تھی. سوشل میڈیا پر بھی دستیاب ہیں، گوگل پہ یا اس کے یوٹیوب پہ جائیں آپ کو مل جائے گی. موجودہ صورتحال ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے باوجود عالمی سطح پر کسی ملک نے اس میں مداخلت نہیں کی. ہاں وہاں کرفیو لگا دیا جاتا، فوج بھیج جاتی. اب فوج وہاں پر آلریڈی ان ریاستوں میں اس لیے بھی موجود ہے کہ وہاں پر جو ہے علیحدگی کی تحریکیں بڑے زور شور سے جاری ہیں. یہ حالات ہیں وہاں پر، اور پھر وہ باقاعدہ گوریلا جنگ کی طرح فوج پر حملے بھی کرتے ہیں. بہت سارے فوجی جو ہیں وہ مارے بھی جا چکے ہیں. اچھا سر، ابھی کی جو صورتحال ہے، اب جو فیکٹ اینڈ فگر سامنے آ رہے ہیں کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کی وہاں پر ہلاکتیں ہو چکی ہیں، سینکڑوں گھر جو ہیں وہ جلائے جا چکے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم رد عمل کی بات کریں، ری ایکشن کی بات کریں، تو فوج کی گاڑیاں جا رہی ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، جو فوجی کیمپ ہے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. تو یہ ہلاکتیں مزید بڑھتی جائیں گی یا ابھی ان میں اور اضافہ ہوا ہے یا اور اضافہ ہوگا؟ دیکھیے وہ یہ ہلاکتیں یا یہ جو وہاں پر بدنامی ہے اس طریقے سے فوج کے ہاتھوں تو رکنے والی نہیں ہیں. ابھی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اب تک 4000 گھر جو ہیں وہ جلائے جا چکے ہیں جو کرسچنس کے ہیں، اور ان میں چرچ بھی شامل ہیں، چرچوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے. یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ صرف ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ صرف گھر جلتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، چرچ جلتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں،
فوج بھی کھڑی ہے, سارا کچھ ہے, پولیس ہے, بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتی, روک نہیں سکتی. تو سر اس میں انڈین فوجیوں کی کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی, انڈین آرمی کی وہ انڈین آرمی تو بتاتی نہیں, لیکن وہاں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ پورا کانوائے جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے گھات لگا کر حملے کیے اور قتل کر دیا. لیکن اب صورتحال جو ہے کچھ اور ہو چکی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بنگلہ دیش کی خفیہ ایجنسی ملوث ہے اور اس میں پاکستان ان کی مدد کر رہے ہیں. بھئی بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کو تو کنورٹ ہوئے ان کی آنکھیں کھلی ہیں 55 سال کے بعد. سال 2 سال پہلے جس وقت حسینہ واجد جو ہے اس کو نکال باہر کیا گیا, اس وقت تک تو ٹوٹل وہاں پہ انڈیا کا کنٹرول تھا, وہاں پر تو پاکستانی کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. وہاں پر کرکٹ میچ کے اندر کوئی ان کا بنگلہ دیشی پاکستان کی شرٹ پہن کے آتا تو وہاں کی پولیس جو ہے اس کو پکڑ کر نکال باہر کرتی. تو وہاں پر تو یہ حالات تھے, تو اس میں پاکستان کہاں سے ملوث ہو گیا؟ بنیادی طور پر یہ جو شمال مشرقی انڈیا کی ریاستیں ہیں یہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. اس میں ہاں ایک کام ضرور ہے کہ جو تری پورہ اور اگرتلہ تک جو راستہ جو ہے یہ لیا تھا انڈیا نے حسینہ واجد سے, اور ایک سڑک نکالی تھی, جب وہاں پہ انقلاب آیا تو وہ سڑک اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. ان کو اب اجازت نہیں ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا گیا بلکہ انڈین گورنمنٹ نے وہاں پر پتہ نہیں کتنے ہزار ایکڑ ایک زمین لی تھی تاکہ وہاں اپنا کوئی وہ زون بنا سکے جو کہ دفاعی مقصد کے لیے تھا ان کا. لیکن اس پہ بھی انہوں نے اگر ان کی جو تعمیرات تھیں وہ ساری گرا دی ہیں. تو سر اس میں آپ نے ابھی کہا, بڑی اہم بات کی کہ یہ جو تمام تر ریاستیں ہیں یہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, تو یہ ساری ریاستیں جو ہیں الگ ہو جائیں گی, اور خاص کر جس طرح آج کل منی پور میں جو حالات ہیں تو منی پور بھی الگ ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں. منی پور تو اس کے درمیان کا علاقہ ہے نا, اس کے اوپر ہو جاتا ہے ناگالینڈ ہو جاتا ہے, پھر آسام ہو جاتا ہے, اس کے نیچے جو ہے وہ میزورام ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے وہ اپنا 1-2 اور ریاستیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی اور چھوٹی بڑی بہت ساری یہ 7 ریاستیں ہیں, جس میں سب سے بڑی ریاست ناگالینڈ اور آسام ہے, آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی. اور پھر بنگلہ دیش کے بھی ایک, جس وقت یہ سارا ایک تنازع بنا تھا بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان, تو اور وہاں پر کچھ علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی انڈین آرمی نے. تو وہاں کے ایک بنگلہ دیش کے لیڈر نے کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم یہ ریاستیں جو ہیں یہ بھی بنگال کا حصہ ہیں اور ہم ان پر جو ہے وہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں. پھر وہاں پر اب ایک اور مطالبہ بھی جو ہے وہ زور پکڑ گیا ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ کریم آباد کا علاقہ ہے, جیسے جلندھر کو اس وقت جس وقت تقسیم ہوئی تھی تو زبردستی 1 دن پہلے ہی اس کو انڈیا میں شامل دکھایا گیا تھا. اسی طریقے سے کریم آباد جو ہے آسام اور بنگلہ دیش کے ساتھ کا علاقہ ہے, وہ بھی بنگال کا ہی حصہ تھا. وہاں بنگالی بولی جاتی ہے, وہاں پر جو ہندو آبادی ہے وہ بھی بنگالی بولتے ہیں, تو وہ بھی آسام کے حوالے کر دیا گیا تھا. اب وہ بنگلہ دیش والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے حوالے کیا جائے, ہمارا ایک خطہ بنتا ہے, ہمارا علاقہ بنتا ہے, اور اس پر ہمارا حق ہے بنگلہ دیش کا, کیونکہ وہ بنگالی ہیں. اب دیکھیں یہ تنازع جو ہے آگے کہاں جا کر رکتا ہے. خالد بیگ صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ نہ صرف منی پور میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ریاستیں موجود ہیں آنے والے ٹائم میں یہ انڈیا سے الگ ہونے جا رہی ہے, کہ یہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اگر منی پور کی ہم بات کریں تو منی پور میں اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں جو ہلاکتیں ہیں وہ ہو چکی ہیں, اور سینکڑوں گاؤں جو ہے وہ جلائے جا چکے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بے گھر کیا گیا, ان کے گھر تباہ کر دیے گئے ہیں, اور کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.